اس وقت میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید سر کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کتابیں نہیں سکھا سکتی، انسٹیٹیوٹ نہیں سکھاتے۔ یہ آ گئے سر، ریڈی ہو گئے ہیں؟ السلام علیکم۔ اب ہم ایک ٹاک کے لیے نکل رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے پروٹوکول ہے، میرا پروٹوکول نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کا پروٹوکول ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ موون پیک ہوٹل سے نکل رہے ہیں، یہاں پہ سی او ڈنر تھا، تو پوری دنیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، ڈفرینٹ کارنر سے۔ جب سر نے ہماری انٹری، اب آپ کو ویڈیو میں آ رہے ہیں میری، میں آپ کو بہت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں، گلی گلی وچ یار ساڈی بن تو دے۔ السلام علیکم۔ پچھلے ایک سال میں نے بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، ساری کی ساری ایجوکیشنل ویڈیو تھیں۔ یہ پہلی ویڈیو ہے جو میں اپنے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں جو میں ڈائری میں لکھنا چاہتا تھا، ڈائری میں لکھنے کی بجائے میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ کل کو میں خود دیکھ سکوں، کیونکہ اس وقت میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید سر کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ کل ہم نکلے تھے بہاولپور سے، ملتان سے فلائٹ لی، اور اس وقت ہم کراچی میں ہیں۔ اس سفر میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کتابیں نہیں سکھا سکتی، انسٹیٹیوٹ نہیں سکھاتے۔ آئی ایم اے فاؤنڈر اینڈ اے سی ای او آف اے کمپنی، اے سکسیزفل فری لانسر، ڈیٹا سائنٹسٹ، اے آئی کے اندر کافی کام کیا، بہت سارے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں، لیکن پھر بھی میں وہ چیزیں نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ کل کو میں اسے خود دیکھ سکوں، اور اس پورے ٹرپ پہ میں اسے کرتا رہوں گا۔ اور اس کے کچھ کلپس جو ہیں ان کی غیر موجودگی میں نے ان سے پوچھے نہیں ہیں کہ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، بٹ اوبویسلی پوسٹ کرنے سے پہلے میں ان سے اپروول لوں گا کہ میں یہ چیزیں پوسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ کسی بزرگ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جس نے اپنی زندگی کے کئی ڈیکڈز جو ہے وہ ایجوکیشن کو دیے ہوتے ہیں، کتابوں کو دیے ہوتے ہیں، جس نے دنیا کے ایسے ایسے لوگوں کے کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے جنہوں نے کئی سال فردر ریسرچ پہ لگایا، تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو انیویٹیبل ہوتی ہیں۔ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں سائز میں ایک ایک کر کے سب بتاؤں گا۔ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو مائنر لگیں گی، کچھ چیزیں آپ کو میجر لگیں گی۔ مائنر ان اے سینس کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بریک فاسٹ کر رہے تھے، ناشتہ کر رہے تھے، تو ناشتہ جیسے ختم ہوا انہوں نے اپنی پلیٹ اٹھائی، میں اٹھا برتن سمیٹنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا فلیٹ لیا ہوا ہے، تو میری برتن سمیٹنے سے پہلے انہوں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور بھاگے کچن کی طرف۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کرتا ہوں، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں کرتا نہیں، اپنی پلیٹ میں خود دھوؤں گا۔ انہوں نے اپنی پلیٹ دھوئی اور پھر ہاں اب آپ کر لو۔ سو دیز آر دا جیسچرز جو آپ کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں معاشرے میں۔ سو میں یہ والی کوالٹیز جو گھر سے نکلنے سے لے کے ایئرپورٹ سے یہاں پہ، اور پھر ابھی ہماری کچھ ٹاکس ہیں، اور کل ہماری ٹیک ایگزیبیشن ہے۔ یہ ویڈیو لمبی ہوگی، جس کے پاس ٹائم ہے وہ سنے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں سنے گا، بٹ پرائمرلی دس ویڈیو از فار مائی سیلف، کہ کل کو بزنس کے شور میں، پیسے کے شور میں جب انسان تھوڑی چیزیں بھول جاتا ہے تو ایک ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ڈائریز کھولنے کا ٹائم نہیں رہا تو ایٹ لیسٹ آئی ول بی ایبل ٹو سی اٹ کہ میں نے کیا سیکھا تھا۔ تو کل جب ہم گھر سے نکلے تو ہم نے ایک ٹائم فکس کیا، اور میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے کہ سادگی، سر کی کال ہے۔ جی السلام علیکم، میں عرفان ملک بات کر رہا ہوں سر، تیار ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ پہنچ گئے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ابھی ریڈی ہاں جی 81 ٹاور ہے، ابھی وہ گئے ہیں، میرے خیال میں ان کو 10 منٹ لگ جائیں گے، آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ تھینک یو جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں کسی نے پک کرنے آنا تھا، تو ڈاکٹر صاحب اپنا فون مجھے دے گئے اور وہ خود چینج کرنے گئے ہوئے، تو میں نے اتنی دیر میں سوچا کچھ کمپائل کر لوں۔ سو کل جب ہم گھر سے نکلے تو میں ان کی پیکنگ کو نوٹس کر رہا تھا۔ انٹرنیشنل ٹریول پہ جا رہے ہیں، کراچی سے ہوتے ہوئے انہوں نے لنڈن جانا۔ جب یہ ویڈیو پوسٹ ہوگی تو وہ لنڈن سے شاید واپس آ چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو وہ اس لیے نہیں بتایا کہ پھر وہاں پہ وہ ٹاک رکھوا لیں گے، اور وہ پریسائسلی فیملی ٹائم نکال کے جا رہے ہیں کہ یار میں نے 4 دن 5 دن جانا ہے اور میں نے صرف اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور اس کی وجہ کہ کپڑے لے کے نہ جاؤ، تو سادگی، اور پھر ایک بہت بڑا بیگ جو اپنی فیملی کے گفٹ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے پک کرنا تھا اور ہم نے 5 بجے نکلنا تھا۔ دین آئی واز فوکس کہ ٹائمنگ کتنی پریسائز ہے، 5-10 منٹ پہلے ٹھیک وہ میرے گھر پہ تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے چیزیں کچھ سکپ کی، کچھ کیسا کیا، بٹ انہوں نے میک شور کیا کہ میں ان کا ویٹ نہ کروں دروازے میں کھڑے ہو کے، وہ پریسائزلی ٹائم پہ پہنچے۔ ہم جب بہاولپور سے نکلے، جب ہم گاڑی چلا رہے تھے، آگے لگتا ہے وہ، تو جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے،
بہاولپور سے لے کے ملتان گئے. ملتان میں ہم نے ایک جگہ سے کھانا کھایا. اوبیسلی کچھ لوگ مجھ سے ملے ہوں گے. کھانا کھانے کے بعد ایئرپورٹ سے ملتان ایئرپورٹ سے کراچی ایئرپورٹ سے جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کے پیچھے پیچھے تھا, وہ ساتھ ساتھ تھے. تو میں نے ایک چیز فیل کی جو بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا, جس نے میرا بھی پرپس چینج کر دیا, کہ اتنے بڑے سفر میں کوئی ایک بھی سٹیج ایسی نہیں تھی جب ڈاکٹر صاحب کی طرف کسی شخص نے اسمائل کر کے نہ دیکھا. یہ میں انہوں نے نہیں بتایا, کیونکہ کچھ ان سے مل رہے تھے, کچھ ان سے نہیں مل رہے تھے, صرف ہیزیٹیشن میں کھڑے تھے, دور سے صرف اسمائل دے رہے تھے, پر ان کے آنکھوں میں جو رسپیکٹ تھی, جو ان کے جو چہرے پہ جو ڈاکٹر صاحب کی ویلیو تھی, جو بہاولپور سے لے کے کراچی تک ایسا لگا جیسے وہ اپنی فیملی کے اندر ٹریول کر رہے ہیں. میں چپ کر کے پیچھے تھا, میں نے ان کا بیگ پکڑا ہوا تھا, اور میں نوٹس کرتا گیا کہ جب آپ دنیا کو اتنے سالوں تک ویلیو دیں گے, عزت دیں گے, ایجوکیٹ کریں گے, تو یہ پورا جو ہے نا ملک آپ کے لیے کنبہ بن جائے گا. پوری دنیا آپ کے لیے ایک فیملی بن جاتی ہے, آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں. ہم لوگ کاؤنٹر پہ گئے, ہم لوگ بیگ چیک کرانے گئے, لوگ جھک کے مل رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں عزت کے ساتھ. ہم لوگ جہاں بھی گئے, جتنی بھی سٹیجز آئیں, جہاں بھی گئے, ایونچولی جب ہم کھانا کھانے گئے, وہاں بل لینے سے وہ لوگ انکار کر رہے تھے, بڑی مشکل سے ان کو بل پے کرنا پڑا. رسپیکٹ کمال ہر جگہ. اینڈ دین دا لیول کہ جب آپ سے کوئی ملتا ہے, جب ایک دفعہ ہم لوگ گئے بورڈنگ کرانے کے لیے, اب یہ اندر لیسن, جب میں بورڈنگ کرانے گیا تو وہاں پہ ایک لیڈی ملی, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ان سے سوال کیا, میں وہ سوال نہیں کروں گا. پھر ڈاکٹر صاحب نے 10 منٹ ادھر کھڑے ہو کے اس سوال کا ایک ڈیٹیل جواب دیا. جب وہاں سے فری ہوئے, میں نے کہا سر پیچھے لائن لگی ہوئی تھی, فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی, تو سر کہتے کہ وہ جب ملی تھی تو وہ کچھ سمجھنا چاہتی تھی بچی, اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں مجھے کسی کا فائدہ کرنے کا موقع ملا ہے اور میں نے ضائع کر دیا. ایک سٹار اور ایک ایروگنٹ آدمی سلام کا جواب بھی بڑی مشکل سے دیتا ہے, آٹوگراف بھی بڑی مشکل سے دیتا ہے, آئی کانٹیکٹ بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. میں ایک انفلوئنسر سے ملا, اور اٹ واز اے ہارٹ بریکنگ مومنٹ آف مائی لائف آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ ہر بندے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. میں اس کے پاس چل کے گیا, کوئی 400-500 کلومیٹر ٹریول کر کے گیا, جانا پڑا بیکاز آف سم کامن مین, ایک درمیان کا دوست تھا. جب میں نے اس شخص سے ہاتھ ملایا نا, it was like منہ ادھر دیکھ رہا, کسی سے باتیں کر رہا, ہاتھ ملا رہا. یو آر میکنگ سم ون ایلس فیل لٹل, کہ آپ بہت چھوٹے ہیں, میں بہت بڑا ہوں. اور جوید صاحب بھی کہتے ہیں, اور ایک تو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے خود کو چھوٹا محسوس نہ کریں, وہ بڑا آدمی ہوتا. سو وہ جو ایک ڈاؤن ٹو ارتھ ایک نیچر دیکھی ہے, بس سو انسپائر کیا زندگی میں. جب میں ویلیو دوں گا, جب اس مقام پہ پہنچوں گا, تو یہ جو عادت ہے, یہ چیز چاہیے, یہ اورا چاہیے, یہ اورا ارد گرد چاہیے کہ آپ کو لوگ کیوں ویلیو دے رہے ہیں. ہے ہم لوگ جب فلائٹ میں پہنچے, پلین میں بیٹھے, میں سینٹر میں تھا, ڈاکٹر صاحب میرے اس طرف سے, تو اس طرف ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے 3 سال کا بچہ گود میں لیا ہوا تھا. اب اوبویسلی ڈاکٹر صاحب نے کاؤنٹر پہ بڑی انٹرسٹنگ واقعہ سنا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کاؤنٹر پہ ریکویسٹ کی کہ ہماری سیٹیں نا ساتھ کر دیں, ریکویسٹ کر کے. جب وہ سیٹیں ساتھ ہو گئی تو جب ہم فلائٹ پہ بیٹھے تو بچے تنگ کر رہا تھا, اور بچے کی ٹانگیں تھوڑی باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی, کیونکہ اس نے گود میں لیٹا ہوا تھا, جس سے گزرنے والوں کے لیے مسئلہ ہو رہا تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایکسٹرا لیگ روم اویلیبل ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں پے کرتا ہوں, میری ٹانگیں ذرا لمبی ہیں, میں نہیں بیٹھ پا رہا, میں آگے چلتا ہوں. کہتا نہیں بیٹا, کیا کرنا ہے, ہاں گزارا ہے, 10 منٹ ہے, کر لیں گے. میرا بازو پکڑ کے نا ساتھ بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس آئی, اور اس نے کہا سر یہ بچہ کہ تنگ ہو رہا ہے تھوڑا سا, تو مجھے انہوں نے پیچھے بھیج دیا, جو سیٹیں کٹھی لینے کی ریکویسٹ کی, اور بچہ پکڑا, بچہ رو رہا تھا. 15 سیکنڈ کا ڈاکٹر صاحب کا ایک تھیوری ہے, 15 سیکنڈ اسپین, تو 15 سیکنڈ اس کو ڈسٹریکٹ کیا. 15 سیکنڈ میں بچے کے ساتھ ایسی دوستی کر لی کہ پھر بچہ پیرنٹس کے پاس نہیں تھا, ڈاکٹر صاحب کی گود میں اس بچے نے سفر کیا, اور پچھلی سیٹ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس نے نہ ڈاکٹر صاحب نے بچے کو رونے دیا, نہ اس کو انکمفرٹیبل ہونے دیا, نہ ہی کوئی بریگ اینڈ بوسٹنگ کی کہ میرا تعارف کیا ہے, یہ ہے, وہ ہے. بس جسٹ نوٹسنگ ایوری تھنگ. کہ کبھی کبھی ایون بھاولپور سے لے کے ایئرپورٹ تک جب آپ سٹار ہیں, ہر بندہ آپ کو جھک کے سلام کر رہا ہے, پھر بھی آپ بریگ اینڈ بوسٹنگ نہیں کر رہے, آپ ایک پیور ہیومن بینگ کی طرح کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ سٹار نہیں خود کو ہمیشہ محسوس کرتے. اور پھر میں نے لاؤنج میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا, وہ ویڈیو شاید میری پوسٹ ہو چکی ہوگی اب تک, ایگو کے اوپر, کہ ایگو وہ ہے آپ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہو جو آپ نہیں ہو, دیٹس دا ایگو. اور پھر جب یہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو پھر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے.
سو ایونچولی ہم لوگ پہنچے ایئرپورٹ پہ کچھ بچے جو میرے اسٹوڈنٹ تھے وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں نے منع بھی کیا تھا لیکن کچھ بچے ملنے آ گئے. تو جب ڈاکٹر صاحب سے ملے وہ بچے ہم سے ملے, میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا جلدی تھی تھوڑی, اس وقت ہم نے کہیں پہنچنا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلے بچوں کو ٹائم دو, وہ آپ کے لیے بڑی دور سے آئے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اوبویسلی ان کو ٹائم دوں گا, لیکن میں ان کو احساس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ گپ شپ کی اور ہم لوگ ٹریول کرتے ہوئے یہاں پہنچے. جب یہاں پہنچے تو میں اس سے آگے کنٹینیو کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. رات انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یار مجھے نا آئرن کی ضرورت پڑے گی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہوں, ہم کسی کو نہیں بلائیں گے, آپ اپنے کپڑے باہر رکھ دیجیے گا, میں پریس کر دوں گا. گیو می دیٹ آنر, ہے نا, آئی ایم آنرڈ کہ ماشاء اللہ اتنے ٹیچر کے ساتھ میں اس طرح کر سکوں. صبح میں اٹھا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ نے ریڈی ہونا. تو انہوں نے کہا جی میں صبح 4:30 بجے اٹھا ہوں, نماز سے پہلے اٹھے. انہوں نے اپنے کپڑے پریس کیے تاکہ مجھے نہ کرنے پڑے. میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں, یہ پیچھے آئرن سیٹ کی ہوئی, انہوں نے پریس کیا, ایکسرسائز کی اور پھر انہوں نے نماز پڑھی اور سو گئے. اور تاکہ صرف یہ نہ کرنا پڑے, اپنا کام وہ خود پریفر کر رہے تھے. تھوڑی دیر میں بریک فاسٹ آیا. بریک فاسٹ کرنے کے ایتھکس یہ تھے کہ جیسے بریک فاسٹ آیا تو انہوں نے مجھے اوپن نہیں کرنے دیا. ہی واز ناٹ ریڈی. باہر آئے اور میرے ساتھ کچن میں کھڑے ہو گئے. آئی واز نوٹسنگ کہ یار از اے اسٹار, آئی مین میں کر دیتا ہوں, میں تو آنر اور کنسیڈر مائی سیلف لکی ون کہ میں سیکھ رہا ہوں, ایک بزرگ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں. لیکن نہیں, انہوں نے کرنے نہیں دیا. اور میرے خیال میں آ رہے ہیں سر, یہ آ گئے سر, ریڈی ہو گئے ہیں. السلام علیکم. اچھا میں کچھ ایسا ریکارڈ کر رہا ہوں جو میں آپ کو ابھی نہ بتاؤں تو چلے گا؟ ہاں چلے گا, نو پرابلم. میں اینڈ میں بتا دوں گا آپ کو. نو پرابلم. چلے کال آ گئی, وہ نیچے کھڑے ہوئے, میں فٹافٹ شرٹ بدل لوں. ابھی ہم نکلیں گے, میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اب ہم ایک ٹاک کے لیے نکل رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے پروٹوکول ہے. میرا پروٹوکول نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب کا پروٹوکول ہے. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ نا تھوڑا تھوڑا مجھے بھی پروٹوکول مل جاتا ہے. کچھ نہیں. یہ میری نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کی سیکورٹی ہے. لیکن جب ہمارے میزبان جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کریں تو ہمیں ان پر وحشت بھی طاری نہیں کرنی ہوتی. یہ بھی نہیں ثابت کرنا ہوتا کہ نہیں جی مجھے ضرورت نہیں, میں سادہ سا آدمی ہوں, جیسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ایسے پھر نا آپ ایک طرح سے ان کی دل آزاری کرتے ہیں. آپ کا یہ انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. وہ مہمان, آپ وہ مہمان کی قدر کر رہے ہیں. تو یہ وہ دیکھیں, ادھر دیکھیں. اچھا, یہاں سے بھی سیکورٹی ہے, سامنے سے بھی سیکورٹی ہے, آپ کے پیچھے سے بھی سیکورٹی ہے, بیچ میں بھی سیکیور ہو رہا ہوں سر. آج بہت ساری میٹنگز ہم کر کے آئے ہیں. ڈاکٹر شراز صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, وقاص بھائی بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا. آج ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے اور آپ نے مجھے ایک ہیرے کی ایگزامپل دی تھی, ایک سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے. ذرا بتائیں. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ رہا ہوں. ساری ویڈیوز آپ کو نہیں دکھاؤں گا, بٹ یہ ہے. دیکھو بات یہ ہے نا کہ جیسے ایک شیشہ ہوتا ہے نا, آئینے کی ایک ہی سطح ہوتی ہے. اچھا, لیکن جتنا شیشہ جو ہے اور اس طرح کی جو پریشیس چیزیں ہیں وہ کمپلیکس ہوتی جاتی ہیں نا, اس کی مختلف سطحیں بننا جاتی ہیں. جیسے پرزم ہے, اب پرزم کی ایک سطح نہیں ہوتی, پرزم کی یعنی 1 2 3 4 اور 5 سطحیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے جو ڈائمنڈ ہوتا ہے, ڈائمنڈ کی ملٹیپل فیسٹس ہوتی ہیں, اور جتنے وہ فائن کٹس ہوتے ہیں اتنا ڈائمنڈ ایکسپینسو ہوتا ہے, اور کئی ڈائمنڈز میں ہزاروں کٹس ہوتے ہیں. اچھا, انسان جو ہے نا وہ ڈائمنڈ کی طرح ہوتا ہے. اور جب آپ کے سامنے ایک ڈائمنڈ ہوگا نا اور آپ اس کے ساتھ یوں ٹچ کریں گے تو آپ کو اس کی ایک سطح ٹچ ہوگی بس. اسی طرح انسان کی ایک سطح ہوتی ہے. اچھا, ہم اس کے بہت قریب ہو جائیں گے, میں بھی 2 سطحیں ٹچ ہو جائیں گی. اچھا, ہمیں یہ نہیں بادر کرنا چاہیے کہ باقی کی فیسٹس کیا کہتی ہیں. مثلا کسی نے ہمیں بتایا کہ جی ایک بندہ ہے وہ بڑا برا ہے, وہ فلانا ہے, فلاں یوں ہے, وہ ہے. میں نے ان کو جس سے یہ بات کر رہے ہیں, میں نے اس کو کہا یار وہ ایک ہیرے کی طرح, ہر انسان ایک ہیرے کی طرح ہے. اس کی زندگی کی 2-3 فیسٹس ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ ٹچ کر رہی ہیں, اور دے آر سو بیوٹیفل. تو دس از نان آف آور بزنس کہ باقی طرف کی فیسٹ کیسی تھی. اور اگر ہم باقی فیسٹس کو بادر کرنے لگ جائیں گے جو ہم سے ٹچ ہی نہیں کرتی, تو پھر تو آپ بالکل تمام انسانوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور معاشرہ کبھی بھی پیورٹن معاشرہ نہیں ہوتا. مطلب کوئی بہت اچھا ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا کم اچھا, کوئی تھوڑا سا اور کم اچھا, تھوڑا سا کم اچھا, کوئی بندہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے. لیکن وہ جو تھوڑا سا اچھا ہونا ہے نا, دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ ایز اے سیڈ ٹو میک اٹ اگین اے بگ برڈ. تو جو خاص طور پہ لیڈر ہے, جو لیڈرشپ پوزیشن پہ جو آدمی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کسی بندے کو لوز نہ کرے, اس کی کسی غلطی کی وجہ سے, کسی ایپ کی وجہ سے. اٹ از ویری ایزی ٹو لوز سم ون,
and simultaneously it is very easy not to lose anyone. तो हमें अपनी ये वाली ऑप्शन यूज करनी चाहिए कि जो फैसेट हमें फेस कर रही है वो क्लीन है, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट. ग्रेट. हम लोग मूवन पेक होटल से निकल रहे हैं. यहाँ पे सीईओ लंच था, सीईओ डिनर था. तो पूरी दुनिया से डॉक्टर्स आए थे डिफरेंट कॉर्नर से. जब सर ने हमारी एंट्री, अब आपको वीडियो में आ रहे हैं मेरी, मैं आपको बहुत देता हूँ. सो अमेजिंग. कोई एक बंदा नहीं था जो डॉक्टर साहब को ना जानता. इट वॉज सो प्राउड मोमेंट फॉर अस. और कल हमारी ये देखें, जहाँ जाइए तो कोई ना कोई मिल जाए. चक्कर ही नहीं है कि इनको कहीं जाए और कोई बंदा ना मिले. और ये हमारे साथ भावलपुर से लेके अब तक ऐसा ही हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम. अभी हम मूवन पिक से निकल रहे हैं और एक और मीटिंग पे जा रहे हैं. डॉक्टर साहब के एक और फैन आ गए. सर कमाल है. सो अभी हम जाएंगे. हमारी मीटिंग है जाहिद भाई से, इस्लाम 360 वाले से. मीटिंग क्या है, जस्ट एक डिनर है. एक डिनर से दूसरे डिनर पे जा रहे हैं. तो टेक्निकली 6 मील्स आज के हमारे हो जाएंगे अगले डिनर के बाद. अभी हम वापस फ्लैट पे हैं. डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि डॉक्टर साहब बताएं. गली गली विच यार साडी बन तो दे. हर जगह डॉक्टर साहब के माशाल्लाह. वो एक शेर है मेरा कि क्या बुरा होना है, क्या बुरा होना है इस अहद में अच्छा होना, क्या बुरा होना है इस अहद में अच्छा होना, इतना मशहूर भी हो जाना है रुस्वा होना. कमाल है, कमाल है. आज हमारा हेल्थ टेक एग्जीबिशन का पहला दिन है जो आगा खान में हो रही है. और मैं और जवेद सर निकल रहे हैं. जवेद सर तैयार हो रहे हैं. मैं आपको रात एक चीज़ सीखी मैंने. हम लोग फैमिली डिनर पे थे. जाहिद भाई के घर गए थे, बुरहान भाई थे वहाँ पे, जाहिद चिपा भाई जो इस्लाम 360 वाले हैं. तो डॉक्टर साहब से एक बात सीखने को मिली रास्ते में जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी. तो उस बात को बताने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि अल्लाह कभी इंसान को कुछ लेकर आजमाता है और कभी कुछ देकर आजमाता है. कभी आपको ज़्यादा मिलता है तब भी देखना होता है कि आप कैसे बिहेव करते हो, और अल्लाह कभी लेता है तो तब भी देखना है कि आप कैसे बिहेव करते हो. मुझे किसी टॉक पे जाना था, डॉक्टर साहब को जाना था. तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चले जाओ. मैंने कहा सर मैं नहीं जा सकता. वहाँ पे किसी और बंदे को भी कह रहे थे मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं लंदन जा रहा हूँ, इरफान आ जाएगा, he'll take care of it. तो मैंने डॉक्टर साहब से एक बात कही रास्ते में. मैंने कहा डॉक्टर साहब जवेद इकबाल एक ही है, आई कैन नॉट रिप्लेस यू. मैं नहीं जा सकता इतनी बड़ी स्टेज पे, यू नो. तो डॉक्टर साहब ने मुझे आगे से एक बात समझाई कि जब अल्लाह इज़्ज़त देना, डाउन टू अर्थ रहो लेकिन ले लो. कभी ये मत कहो कि मैं छोटा हूँ, जस्ट ले लो. कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, और जब मैं अपने आप को देखता हूँ और ये देखता हूँ जो मुझे मिला है वो अल्लाह की तरफ से है, तो ये बैलेंस बना देते हो और आप ज़मीन से हमेशा जुड़े रहते हो. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. और जो एक बात मैंने जाहिद भाई से सीखी, आज मैं कोशिश करूँगा कि रात को अगर मेरी उनसे दोबारा मुलाकात होती है तो मैं उन्हें ही कहूँगा रिकॉर्ड करें. लेकिन उनकी एक बात जो कई सालों से मैं मेरे साथ होती आई है, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं एवरी नाउ एंड देन करता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आपको समझ नहीं आ रही होती. आपके मैथ के प्रॉब्लम हो, आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम हो, आपके प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम हो. तो मुझे दुरानी साहब ने एक बात कही थी कि अगर मैथ का कोई सवाल हल ना हो रहा हो, आप उसका सलूशन एक दफ़ा देख लो और फिर अचानक से एकदम से वो सलूशन आपके माइंड में आ जाता है, अचानक से आता है. और आज जाहिद में मुझे बता रहे थे कि इस्लाम 360 का एक एल्गोरिदम फंसा हुआ था. 3 साल तक वो एल्गोरिदम ने उनको प्रॉब्लम दिया और 3 साल बाद अचानक उनके माइंड में आया और वो चंद मिनटों में अप्लाई हो गया. तो जब आप डेडिकेटेड होते हैं, किसी चीज़ के लिए सीरियस होते हैं और आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, तो आपको इस तरह से सोल्यूशन आते हैं. मैं वर्ड सोल्यूशन यूज़ करूं, लेकिन इसके साथ एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं डॉक्टर साहब के साथ वजदान पे, कि वो एक्चुअली इंटेलिजेंस का दूसरा लेवल होता है, वो क्या होता है. अभी हम निकल रहे हैं. अगर जाहिद भाई से मुलाकात ना हुई तो मैं बताऊंगा कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, ताकि वो भी मैं इसमें रिकॉर्ड कर सकूं. थैंक यू. ये हमारे हैंडसम स्मार्ट डॉक्टर साहब, फ्रेश डॉक्टर साहब सुबह सुबह हमने रेडी कर लिए हैं. मेरे कहने पे इतना दूर आ गए हैं और हंसते हंसते थके हुए भी हैं थोड़े से. आप ना जितने लोग देख रहे हैं ना, वो गूगल पे लिखे हैं, उस पर यूट्यूब पे लिखे हैं सैमसंग एडवर्टीजमेंट. सैमसंग एडवर्टीजमेंट. अच्छा. उसके एंड में ना एक फिक्रा है, अगर मैं बता दूंगा ना तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन चलो बता देता हूँ. उसके एंड में ना उसका जो भी एक्टर है वो एक फिक्रा बोलता है. वो कहता है रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है. अरे लेकिन आप वो मिस ना करें. वो लिखें सिर्फ सैमसंग एडवर्टीजमेंट. वो 4 मिनट की वीडियो है, दैट में चेंज योर लाइफ.
مجھے میں نے رات مجھ سے صبح ڈاکٹر شراز صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آئیں ذرا. ڈاکٹر شراز صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے رہی آپ کا رات جو آپ گئے تھے. ہم لوگ زاہد بھائی کے پاس چلے گئے تھے تو ڈاکٹر صاحب ریسٹ کرنا تھا، وہ سو گئے. تو صبح صبح نا ان کو ڈاکٹر صاحب کو جو سیکھنے کی ایبلٹی ہے نا اور شوق ہے کمال حد تک ہے. تو صبح آتے ہی نا مجھ سے پوچھا بتاؤ پہلے رات کیا ہوا. میں نے کہا یار مجھے زیادہ تو نہیں پتا، آپ کو بتاؤں اٹ واز اے کائنڈ آف، میں زندگی میں نا ہمیشہ چند قدم اوپر جا کے خوش ہوا ہوں. اٹ واز فرسٹ ٹائم ان مائی لائف لاسٹ نائٹ کہ میں چند قدم نیچے آیا ہوں اور میں خوش ہوں. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر آپ کو صحیح میننگ پتہ چلتی ہے بڑے لوگ کون ہوتے ہیں اور وہ نیچے کیسے رہتے ہیں. تو وہ میں خوش ہوں. اور دوسرا میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ اب آپ جہاں بھی جا رہے ہیں نا پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ چپکنے والا ہوں، میں نہیں آپ کو کہیں اکیلا جانے دوں گا. تھینک یو. جب آپ کسی ایسی ٹیک ایگزیبیشن میں جاتے ہیں تو آپ بہت سے لوگوں سے ملتے ہو. ہوتا کیا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتے. ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کنورسیشن کے سٹارٹ میں کبھی اپنے سارے پتے مت دکھاؤ، اپنے بارے میں وہ سب کچھ مت بتاؤ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی بات ہے. کوئی بریگنگ مت کرو، کچھ بوسٹ مت کرو. پہلے سچویشن کو سنو سمجھو، اس کے بعد بتاؤ آپ کون ہو. فار ایگزامپل اف یو ہیو ڈن سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری، ہولڈ اٹ. کنورسیشن کو ذرا آگے موو ہونے دو، پھر دیکھو کیا وہ بندہ وہ ڈیزرو کرتا ہے جو آپ نے ایکچولی کیا ہے. اگر آپ یہ سب سے پہلے کرتے ہو تو یہ بوسٹ اینڈ بریگنگ میں آ جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ کسی کو اپنی اچیومنٹ بتا کر بول کے کنونس نہیں کر سکتے، دکھا کے کر سکتے ہیں. دیٹ واز این امیزنگ لیسن. سر بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ کچھ اور ویڈیوز ریکارڈنگ کرتا ہوں. ہماری پوری ٹیم ادھر ہے، ابھی ایگزیبیشن چل رہی ہے، ٹیک کانفرنس چل رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، وقاص ہیں، اور سر آج جا رہے ہیں کہیں دور. اور آج کل تو ہم نہیں ملیں گے انشاءاللہ، پھر 2-4 دن بعد ملیں گے. میں آپ کی نصیحتیں ریکارڈ کر رہا تھا، آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے مجھے جاتے ہوئے؟ Advice is something which everyone wants to give, but no one wants to take. But I want to take. تو ایڈوائس سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نا دل کے اندر ایک خلوص نیت کے ساتھ اپنے ریلیشن کو استوار کریں. تو جس طریقے سے نا سے آپ نے یوں کیا وی ٹرانسفر، یا آپ نے کیا ایئر ڈراپ، تو وہ ایئر ڈراپ ہو جاتا ہے. ہیومن ایٹیچیوڈ ایکچولی ایئر ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے فزیکل تار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے وہ نیک نیتی چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرے بندے کے لیے انکنڈیشنل محبت چاہیے ہوتی ہے نا. یہ تو انکنڈیشنل محبت چاہیے ہوتی ہے. تھینک یو. جیتے رہو. چلیں اوکے جی، آپ لوگ تو میرے ساتھ آئے نا اندر. آج ہمارے کراچی ٹرپ کا آخری دن ہے، اور اس وقت میں جامعۃ الرشید میں بیٹھا ہوں. یہاں پہ میرا لیکچر بھی ہے اور ایک پوڈ کاسٹ بھی ہے، اور اس ادارے کا وزٹ بھی کرنا ہے. میری کوشش ہے الانگ ود مائی ٹیم کہ یہ جو دینی مدارس کے بچے ہیں ان تک اے آئی کی نالج کو پہنچایا جائے. اور جب میں یہاں آیا تو یہ ویلاگ اسی سلسلے میں چل رہا ہے کہ جوید سر سے میں نے کیا سیکھا. وہ جا چکے ہیں، وہ اس وقت لنڈن میں ہیں. تو جب میں انٹر ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ میں 1-2 دن پہلے جامعہ بنوریا گیا تھا، تو میں دیکھا تھا کہ یار آپ ایسی چیزوں کو کیسے مینج کرتے ہو. بہت ہی خوبصورت چیز جو میں نے سیکھی نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کو لوگ عزت دے رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ نے زمین سے کیسے جڑے رہنا ہے. آپ کی باتیں، آپ کی باڈی لینگویج، سب کچھ زمین سے کیسے جڑا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ چیزیں کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی. یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں بعض اوقات آبزرو کر کے، یہ خود بخود آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. سو جب وہ پورا وزٹ کر رہے تھے تو میں صرف آبزرو کر رہا تھا، کیونکہ اوبویسلی میں نے بھی ایونٹس پہ جانا ہوتا ہے. اور جب میں نے جامعۃ الرشید کے بارے میں بتایا جوید سر کو کہ مجھے کال آئی، تو انہوں نے کہا بیٹا لازمی جانا ہے، ان بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. اور میں یہ سب سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو نالج دی، آپ اے آئی کی دنیا میں ہو، ٹیک کی دنیا میں ہو، اپنا وقت نکال کے ان بچوں تک خود پہنچو. شاید یہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کو ان بچوں تک پہنچنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. میں ابھی جیسے جیسے آگے بڑھتا جاؤں گا، I'll keep you guys posted. Thank you.